سفارتی محاذ پر یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جمیل احمد خان صاحب. آپ سابق سفیر ہیں یو اے ای اینڈ لیبیا کے بھی. سب بہت شکریہ جمیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے بتائیے گا اس کو آپ کی سفارتی زبان میں واٹ آر ریپروشما، مطلب کہ کہاں ایک جانب کولڈ وار کے بعد سے پاکستان اور رشیا کے درمیان وہ سرد مہری، اور کہاں اب یہ گرم جوشی کہ دونوں سربراہان 1 to 1 آس پاس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. کتنی بڑی یہ سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی؟ اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے، لیکن بہت ساری خدشات کے درمیان بہت سارے خدشات امنڈ رہے تھے جب پرائم منسٹر جا رہے تھے روس، اور وہ خدشات میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے خدشات اب نہیں رہے، کیونکہ اگر 2-3 پیراگراف کا اگر آپ رشیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پرائم منسٹر کو کسی جگہ بھی کوٹ نہیں کیا گیا اس کانفلکٹ میں جو کہ یوکرین کا کانفلکٹ ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہو گئی جس کے خدشات تھے. اور دوسرا، پرائم منسٹر نے بھی بڑے جچے تلے الفاظ میں اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور علاقائی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ کوئی مفید نہیں رہے گی، اور انہوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا. اب اس کو آپ اس پیراہے میں دیکھ لیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ روس ایک جنگ کی حالت میں ہے تقریباً، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے یورپ میں جنگ چھڑ گئی کیونکہ روس نے حملہ کر دیا. بائیڈن بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی ویسٹرن کنٹریز. روس کا اپنا موقف ہے اس معاملے میں، اس پر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ماحول میں کسی دوسرے ملک کا پرائم منسٹر یعنی ہیڈ آف گورنمنٹ وہاں پہنچنا بذات خود ریسیونگ کنٹری یعنی ہوسٹ کنٹری اس معاملے میں روس، اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک آئیکونک وزٹ ہے یہ. اور اس مشکل کے وقت میں یہ وہی بات ہے کہ مشکل کے وقت میں اگر کوئی شخص کہیں سے چل کے جو آدمی مشکل میں ہو اس کے پاس جائے تو اس کی فوقیت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن ہم ایک بہت ٹائٹ روپ پر چل رہے تھے، اور جب یہ سٹیٹمنٹس میرے سامنے رات کو آئیں تو مجھے کافی اطمینان ہوا کہ ہمارے پوری ٹیم جو وہاں تھی اس نے یقیناً اپنے جو ٹاکنگ پوائنٹس پرائم منسٹر کے لے کے گئے تھے ساتھ، جس شب وہ گئے اس وقت حالات دوسرے تھے، اور جب صبح کو پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم بیدار ہوئی تو 5 بجے یوکرین پر انکرشن ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یقیناً وہ ٹاکنگ پوائنٹس میں تبدیلی لے کے آئے ہوں گے. اسی لیے پرائم منسٹر نے اس دفعہ بجائے فی البدی بات کرنے کے انہوں نے بڑے سٹرکچرڈ وے میں جو چیزیں حالات اور واقعات کے مطابق تھیں اور جو ان کو بریف کیا تھا اس کے مطابق محسوس ہوتا ہے انہوں نے بات کی، اور اس کی ہی توقع کی جا رہی تھی. اور خدشات یہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی پریس میں کوئی ایسی بات ہو جائے یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے کہ ویسٹ، جو کہ ہم اس وقت اپنی تقودو کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی زد سے بھی بچ جائیں، ایف اے ٹی ایف جس کا کہ اجلاس جاری ہے اس کے حملے سے بھی بچ جائیں، اور ساتھ میں ورلڈ بینک کے معاملات جو ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں جس میں کہ ہم مقروض ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل 267 بلین ڈالر کے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کافی ایک جچا تلا بیلنس طریقے سے پرائم منسٹر کا یہ دورہ مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس کے بائی لیٹرل جو ہمارے تعلقات ہیں یقیناً پچھلے 12 سالوں میں کافی مضبوطی اس میں آئی، اور خاص طور پہ پچھلے سال نومبر میں جب جے ایم سی، جس کو کہ ڈپلومیٹک زبان میں جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کہتے ہیں، اور وہ بہت کلیدی میٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی ہوئی. اس کے فالو اپ میں اب اتنی بڑی میٹنگ ہوئی ہے جو ہائی لیول کی. تو مجھے اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. خدشہ ایک ہے کہ جس طرح پہلے 2014 میں سینکشن لگے اور یہ اسٹریم پائپ لائن کراچی سے قصور تک 1100 کلومیٹر کی نہیں بن سکی، اب اس سینکشن کے دوران انلیس کہ پاکستان بارٹرنگ کرے، انلیس کہ پاکستان کرنسی سواپ کرے اس کے، اور پھر اگر ایسا کرتا ہے تو امریکہ اس پہ رد عمل دے سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے قانون کے مطابق سنگل کنٹری سینکشن جس ملک پہ لگے دوسرا ملک اس سے تجارت نہیں کر سکتا. تو اس میں خدشات ہیں، لیکن مجموعی طور پر پولیٹیکل اچیومنٹ، جیو پولیٹیکل لحاظ سے ہماری بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے. اور اس تناظر میں چائنا میرے ذہن میں ہے، اور جو ابھی بیانات دیے چائنا میں پرائم منسٹر نے اور پوٹن نے جو اولمپکس کے دوران وہ میرے ذہن میں ہے. اور اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جیو پولیٹیکل
تناظر میں یہ بہت کامیاب دورہ رہا، خاص طور پر اس خطے کے لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے وہ خدشات جو ہمیں تھے اس سے ہم بچ گئے ہیں، جو کہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔